السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے اور رینگنے والی کوئی شے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے، تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ بندہ مومن کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، سارے معاملے اسی کے سپرد۔ جب ساری چیزیں بندہ اس کے ذمے رکھ دے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو الجھا رہے گا۔ تو جب اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دے کہ تم کام پر چلے جاؤ، باقی رزق میرے ذمے ہے، بیج ڈال دو، اگانا میرے ذمے ہے، پودا لگا دیں، اس کو پروان چڑھانا، اس کے اوپر پھل لگانا، اس میں مٹھاس بڑھنا، اس میں عصر شیرینی رکھنا، اس میں برکتیں ڈالنا، اس میں طاقت توانائی ڈالنا، یہ میرا کام ہے۔ تیرا کام ہے پودا لگا اور پانی دے دیا کر، بس بات ختم ہو گئی۔ تیرا کام ہے بیج ڈال، جڑی بوٹیاں تلف کر دے، تیرا کام ختم، باقی کام میرے اوپر ہے۔ سو جب بندہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تو زندگی سکھی ہو جاتی ہے، مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ توکل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ کہ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے، کہ غسال اس کو جدھر حرکت دیتا رہتا ہے وہ حرکت کرتا رہے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو لے، پہلے یہ صاف کر۔ غسال کا کام اسے پتا ہے، تیرا کام ہے جدھر وہ تیرا رخ پلٹتا ہے ادھر تو پلٹتا جا۔ تو کیا کہ تو اس کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے، تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کون سی چیزیں تجھے دینی ہے، کون سی نہیں دینی، کون سی چیز کب دینی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے، ایک مطیع فرما بردار بندے کی طرح۔ باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمے ہیں، تو خام خواہ میں اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈال، یہ ہے توکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ یہ ناجائز جھاڑ پھونک یعنی کچھ باباؤں کے پاس رش لگا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونک لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر اتوار کو جانا لازمی ہوتا ہے۔ اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جان ہی نہیں چھوٹتی ان کی، اور ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رقیہ نہیں کرتے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا، آج صبح فلاں نحس مجھے مل گیا، آج فلاں مسئلہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، بس انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے، حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو کہا کہ وہ بدشگونی نہیں کرتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے حکم سے، اسی کے اذن سے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ اللہ پر توکل سیکھ لیں تو یہ دولت، یہ عظمت، یہ سعادت نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی اذیت کو دور کیا،
کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ بیمار تھا، اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا تو سواری پر بٹھا دیا، وہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلا دیا، یا اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی۔ اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا ہوا تھا، اس سے اس کو نکالا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگوں کو دکھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ بڑی پریشانی ہے، تو حضرت نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 12 فٹ کی گلی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا بنایا ہے؟ تو کہا کہ 3 سیڑھیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے مخلوق کو تکلیف دینا ہے۔ 12 فٹ کی گلی ہے جس میں لوگوں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جنازے بھی گزرتے ہیں، اور تم 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر تم نے رکھی ہوئی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔